अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पेश खिदमत है कहानी लेटती नींद आ गई का 25वां हिस्सा। एक बार फिर रमीज के ख्वाबों का सफर शुरू हो चुका होता है। रमीज ख्वाब में अपनी आंखों के सामने तेज रोशनी को देखता है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि रमीज अपनी आंखों पर हाथ रख लेता है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हाथ आंखों से हटाते हुए उसी रोशनी के अंदर चलते हुए आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर जब उसकी आंखें देखने लायक होती है तो वो देखता है कि उसने सफेद पाकीज़ा लिबास पहना है और वो अपने कांधे पर अपना कुछ सामान कपड़े की मोटरी में बांधे कांधे पर लिए वो किसी सब्ज व तवील रास्ते पर चल रहा होता है। जैसे जैसे वो उस रास्ते पर आगे बढ़ता है उसे वैसे वैसे अपने खानदान के वो लोग दिखते हैं जो पहले फूत हो चुके होते हैं, यानी मर चुके हैं। वो अपने सभी खानदान के लोगों से मिलता, उनसे बातें करता हुआ आगे बढ़ता है। थोड़ा और रास्ता तय करते हुए उसकी मुलाकात अपनी अम्मी अब्बा से होती है। वो काफी बेहतर हालात में होते हैं, उम्दा लिबास जेबतन किए हुए होते हैं, जो उसे देखकर कहते हैं, हमारी दुनिया में खुश आमदीद है मेरे बच्चे। रमीज उनको सलाम कर उनसे उनका हाल दरियाफ्त करता है और काफी देर तक उनसे बातें करता रहता है। इस तरह वो एक एक करके कई अपने लोगों से मिलता है जो मर चुके होते हैं। वो हर एक से बातें करता, उनका हाल दरियाफ्त करता और आगे की ओर बढ़ता जाता है। आखिर में उसे नरगिस, उसका दोस्त असलम दिखते हैं। उसके साथ साथ खड़ी लाइबा जिंजादी और एक खूबसूरत नौजवान जिसे रमीज सही से पहचान नहीं पाता है। सब ने ही बेहद उम्दा लिबास पहने हुए होते हैं। रमीज को देख सभी एक साथ खुश आमदीद कहते हैं। रमीज उनसे भी बहुत सारी बातें करता है। इस तरह सबसे मुलाकात करता हुआ एक सफेद रोशनी की सीमत चल देता है। चलते चलते अचानक उसकी आंख खुलती है। तभी रमीज के कानों में असर की अजान की आवाज सुनती है। रमीज पुरसुकून अपनी चारपाई पर बैठा अजान सुनता है। अजान सुनने के बाद रमीज अपनी चारपाई से उतर के वजू कर नमाज के लिए चला जाता है। आज उसका दिन मुतमईन और पुरसुकून होता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा होता है मानो वो हकीकत में सबसे मुलाकात करके आया हो। किधर जा रहे हो रमीज भाई? असर की नमाज के बाद रमीज को घर की तरफ जाता देख के इमाम साहब कहते हैं, और किधर जाऊंगे इमाम साहब, मेरा तो एक ही ठिकाना है और वो कब्रिस्तान। रमीज मुस्कुराते हुए कहता है। तो इमाम साहब हंसते हुए कहते हैं, मुझे मालूम है रमीज भाई कि आप 30 साल की उम्र से लेकर 55 साल की उम्र तक इसी कब्रिस्तान के मकीन हो। अभी फिलहाल मिट्टी के ऊपर कब्रिस्तान में रहते हो, मौत के बाद मिट्टी के नीचे कब्रिस्तान में आराम करोगे आप। कोई जगह चुनकर रखी है या नहीं आपने अपने लिए? मेरी मानो तो कोई पसंद की जगह मुंतखब कर ले आप अपने कब्र के लिए। इमाम साहब मजाकी अंदाज में रमीज से कहते हैं, इमाम साहब आपको भी ना कभी कभी मजाक बहुत सूझता है। जगह का इंतखाब क्यों करना, जहाँ पर गहरी नींद सोना लिखा होगा सो जाऊंगा। खैर मेरा जो काम अधूरा रह गया था उसी को पूरा करने जा रहा हूँ, वरना कल सुबह वो लड़का आ गया अपने बाप के जनाजे को लेकर तो दिक्कत हो जाएगी, कब्र तैयार नहीं रहा तो। रमीज जवाब देता है, रमीज भाई असर और मगरिब में ज्यादा वक्त नहीं रहता, आप यही मस्जिद में मेरे पास बैठ जाओ, एक ही बार मगरिब की नमाज अदा करने के बाद चले जाना। इमाम साहब रमीज से कहते हैं, बात तो आपने सही कहा, वैसे भी अब मौसम साफ है, मैं मगरिब की नमाज अदा करके कब्र मुकम्मल कर दूंगा। चलिए इमाम साहब चलकर बैठते हैं। रमीज कहता है। फिर वो इमाम साहब के साथ मस्जिद में ही बैठ जाता है। रमीज भाई आपसे बड़ा दिल लग गया है मेरा, कभी कभी दिल करता बस आपसे बातें करता रहूं। आपके जैसा सुलझा हुआ इंसान मैंने अपनी पूरी जिंदगी में शायद किसी को देखा हो। इमाम साहब रमीज के कंधों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, शुक्रिया इमाम साहब, मगर आज आप कुछ ज्यादा ही मेरी तारीफ कर रहे हो, कोई खास वजह? रमीज शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, अरे रमीज भाई इसमें किसी खास वजह का होना जरूरी थोड़ी है। ये तो आप भी जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे के लंबे अरसे से दोस्त हैं और आपका इखलाक बात जिंदगी गुजारने का तरीका बेहद पसंद है मुझे। इमाम साहब कहते हैं, किसी के अंदर की अच्छाई वही इंसान देख सकता है जो खुद अंदर से खूबसूरत हो। रमीज एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाए हुए कहता है, रमीज भाई आपके इस बात से गले लगने का दिल कर रहा है मुझे आपसे। इमाम साहब कहते हुए रमीज के गले लग जाते हैं। इतनी मोहब्बत के लिए शुक्रिया इमाम साहब, अब चलिए मगरिब के अजान का वक्त तो हो चुका है, अजान दे दे।
कहते हुए रमीज की आंखें नम हो जाती हैं। हाँ जाता हूँ रमीज भाई, चलिए आप भी वजू कर ले मगरिब की नमाज के लिए। इमाम साहब कहते हुए मस्जिद के अंदर अजान देने वाली जगह पर जाकर मगरिब की अजान देते हैं। मस्जिद से मगरिब की नमाज अदा करके रमीज इमाम साहब से इजाजत लेकर वापस कब्रिस्तान में अपने घर की तरफ लौटता है। अपने कमरे से लालटेन रोशन कर वो कुदाल उठाकर वापस अधूरे खुदे हुए कब्र की तरफ चल देता है। एक बार को तो उसका दिल चाहा कि वो कब्र खोदने का काम कल पर टाल दे, मगर उसे आज का काम कल पर टालना पसंद न आया और वो चल देता है। पास में ही नरगिस की कब्र होने की वजह से उसका ध्यान अपनी नरगिस की तरफ बार बार जा रहा होता है। साथ ही लाइबा के ताजा कब्र से भी भीनी भीनी खुशबू आ रही होती। रमीज अपना जहन दोनों की कब्रों की तरफ से हटाकर अपने काम को शुरू करता है। सुबह की बारिश की वजह से कब्र में पानी भर चुका होता है, तो रमीज एक बाल्टी के जरिए से भी पानी को बाहर निकालता है और कब्र खोदने का अपना काम शुरू करता है। गीली मिट्टी होने की वजह से उसे काफी मुशक्कत उठानी पड़ती है, फिर भी वो अपना काम जारी रखता है। बारिश ठहर चुकी होती है। धीरे धीरे रात अपने पैर फैलाने लगती है। आसमान पूरा साफ हो चुका होता है, जिनमें से चंद तारे टिमटिमा रहे होते। पूरा चांद कभी बादलों में छुपता तो कभी बादलों से झांकता। ठंडी चलती हवाएं रमीज के कानों में शोर मचा रही होती है। अपने काम में मगन रमीज के कानों में हवाओं के शोर के साथ साथ मस्जिद से इशा की अजान की आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो थोड़ी देर के लिए अपने काम को रोककर वहीं कब्र पर बैठ चांद को निहारने लगता है। उसे ख्याल आता है कि कैसे वो और नरगिस गर्मियों की पूरी चांद की रात को एक रोज आम के बागीचे में सबसे छुपकर मिले थे, और फिर नरगिस ने उससे बड़ी ही मासूमियत से कहा था, रमीज तुम भी देखो ना, मेरी इस पीले नग की अंगूठी में चांद कितना खूबसूरत दिख रहा है। एक पल के लिए तो रमीज को नरगिस की बातों पर हंसी आई थी, मगर फिर रमीज नरगिस के साथ मिलकर नरगिस के हाथ में पहनी चांद की अंगूठी, जिसमें पीले रंग का खूबसूरत सा नग जड़ा होता है, उसमें बादलों छुपता और बादलों से झांकता चांद को देखता है और खुश होता है। उस छोटे से अंगूठी में चांद और भी खूबसूरत और दिलकश नजर आ रहा होता। हाय कितना सुकून था उन पलों में जब नरगिस मेरे साथ होती थी, रमीज अपने ख्यालों में सोचता। तभी तेज सर्द हवाएं जब उसके जिस्म को लगती तो वो ख्यालों की दुनिया से बाहर आता है। वो खुद को देखता है तो उसका पूरा जिस्म कीचड़ से सना होता है और अब उसे ठंड महसूस हो रही होती। अजान मुकम्मल हो चुकी थी। रमीज अजान के मुकम्मल होते ही दोबारा से कब्र खोदना शुरू कर देता है। काफी दिक्कत के बाद आखिर की कब्र तैयार हो जाती है, तो रमीज कब्रिस्तान के नल पर हाथ मुंह अच्छे से धोता है, फिर अपना लिबास तब्दील कर वजू करके ईशा की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चल देता है। ईशा की नमाज पढ़कर रमीज जब कब्रिस्तान की हुदूद में दाखिल होता है, तो कब्रिस्तान के दरवाजे लगाते हुए अपने कमरे की तरफ वापस लौटता है, तो सफेद लिबास पहने पिछली रात वाला लड़का उसके घर के बरामदे में खड़ा होता है। रमीज लड़के के लिबास से उसे पहचान लेता है कि जो पिछली रात को अपने अब्बा की कब्र तैयार करने का कह गया था, ये वही लड़का है। अरे बेटा तुम इस वक्त यहाँ, सब खैरियत तो? रमीज कहता उस लड़के की तरफ बढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बा हुजूर। जी सब खैरियत है। असल में मैं देखने आया था कि मैंने जो कब्र तैयार करने को कहा था वो तैयार है या नहीं। नकाबपोश लड़के ने कहा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, हाँ मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक उसी जगह कब्र तैयार कर दी है जहाँ तुमने बताया था। बस दुआ है कि बारिश रुकी रहे ताकि कब्र में पानी ना भरे। वैसे अगर तुम चाहो तो चलकर देख सकते हो। रमीज लड़के को चलने का इशारा करते हुए कहता है। हाँ ठीक है चलता हूँ, मगर पहले आप गुस्ल करके ये लिबास पहन ले। नकाबपोश लड़के ने रमीज की तरफ एक नया सफेद कुर्ता और पजामा बढ़ाते हुए कहा। रमीज की नजर उसके हाथ पर पड़ती जिनमें उसने दास्ताने पहने हुए होते हैं। रमीज को उस लड़के के जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं दिख रहा। रमीज को काफी हैरत होती है, तो वो लड़के की तरफ गौर से देखता है और पूछता है, अभी तो काफी रात हो रही है और सर्द हवाएं भी चल रही, मैं कल सुबह गुस्ल कर लूंगा, अभी ठंड लगेगी। और ये नए कपड़े किसके लिए बेटे, और तुमने खुद को इतना ढककर क्यों रखा है? कोई सवाल ना करे अब्बा हुजूर, ठंड नहीं लगेगी आपको, बस जैसा कह रहा हूँ वैसा कर ले, इसमें आपकी ही बेहतरी है। जाकर नहा ले और ये कपड़े पहन ले, मैं यहीं पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। लड़का कहता है तो रमीज खामोशी से उससे कुर्ता और पैजामा लेकर नहाने चला जाता है। रमीज नहाने के लिए नल से पानी बाल्टी में भरता है। जब वो जगह
جب وہ جگ سے پانی اڑیرتا ہے تو اسے ایک بار اور حیرانی ہوتی کیونکہ نل کا پانی نیم گرم ہوتا ہے۔ بہرحال رمیز غسل کر کے نئے لباس زیبتن کر لیتا ہے۔ نقاب پوش لڑکا رمیز کے کمرے کے پاس کھڑا ہی اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ چلو بیٹا، چل کر تم اپنے والد کی قبر چل کر دیکھ لو، رمیز چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جی پہلے آپ چلے، میں آپ کے پیچھے آتا ہوں، لڑکا جواب میں کہتا ہے۔ تو رمیز قبرستان کے اس آخری چھور کی سمت چل دیتا ہے۔ رمیز جب پیچھے مڑ کر لڑکے کی طرف دیکھتا ہے تو وہ لڑکا چل نہیں رہا مگر پھر بھی اس کے قریب آتا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی چال بڑی پراسرار ہوتی ہے۔ دوسرا جھٹکا تب لگتا ہے رمیز کو جب وہ قبر کو سوکھا ہوا دیکھتا ہے، کیونکہ جب وہ قبر تیار کر رہا تھا تو وہاں پر کیچڑ ہی کیچڑ تھے، مگر اب سب کچھ سوکھا اور صاف ہوتا ہے۔ وہ سارے کفن پہنے لوگ رمیز کے سامنے آ کر خاموش کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس طرح اپنے سامنے دیکھ رمیز تھوڑا ڈر اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رمیز کو پریشان دیکھ نقاب پوش لڑکا اس سے کہتا ہے، گھبرائے نہیں ابا حضور، یہ سب صرف آپ سے ملاقات کر آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، کیونکہ ان کی موت کے کچھ دن تک تو ان کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرا وہ سارے لوگ اپنے اپنوں کو بھول گئے۔ اب شاید ہی ان کا کوئی اپنا ان کی قبر پر مغفرت کی دعا کرنے کو آتا ہے، مگر ابا حضور آپ سالوں سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے آ رہے ہو، جس سے انہیں کافی سکون ملتا ہے، اور آپ اس قبرستان میں صفائی کا اور قبروں کا بھی کتنا خیال رکھتے ہو، اس لیے قبرستان کے یہ سارے مکین آپ سے کافی خوش اور آپ کے شکر گزار ہیں۔ مگر بیٹے یہ سب آج اچانک اس طرح یہاں کیوں ہے، اور تم کیسے جانتے ہو ان کے بارے میں؟ سب بہت کچھ پراسرار لگ رہا ہے مجھے، رمیز اپنے پیشانی پر آئے پسینے کو پوچھتے ہوئے کہتا ہے۔ تبھی رمیز کے دوست اسلم کی روح اس کے قریب آ کر کہتی ہے، میرے دوست رمیز، مجھے یہاں آنا پڑا کیونکہ تم آج بھی کہیں نہ کہیں خود کو میری موت کا ذمہ دار سمجھتے آ رہے ہو، مگر میرے دوست ایسا نہیں ہے، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، اس لیے تم خود کو مجرم نہ سمجھو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں ایک اور بات، تمہیں شاید معلوم نہیں کہ نرگس کے بھائیوں نے مرنے سے پہلے خود یہ بات سب کو بتا دی تھی کہ وہ دونوں نے ہی اپنی بہن بیوی اور بڑے امام صاحب تمہارے بیٹے اور میری موت کے ذمہ دار ہیں۔ تبھی رمیز نرگس کے بھائیوں کی روح کو دیکھتا ہے جن کا کفن میلا ہوتا اور وہ بے حد بری حالات میں دکھ رہے ہوتے ہیں، جو رمیز سے التجا کرتے ہوئے کہتے ہیں، رمیز کاش کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر پاتے، مگر ہم نے اپنے گناہ کو کبھی گناہ سمجھا ہی نہیں، تم بھی ہمیں معاف کر دو، ہم نے اپنی جھوٹی عزت اور شان کے خاطر نہ جانے کتنے بے قصور کو مار دیا، ہم نے تمہیں تمہاری محبت اور اولاد دونوں سے دور کر دیا، ہمیں افسوس ہے، ہمیں معاف کر دو۔ نرگس کے دونوں بھائی کی روح ایک ساتھ کہتی ہے۔ قبرستان میں منظر تو دل دہلا دینے والا ہوتا ہے، مگر رمیز پھر بھی خود کو ہمت دیتا ہوا نرگس کے بھائیوں کی روح سے پوچھتا ہے، سب کو قتل کر دیا، پھر مجھے کیوں زندہ چھوڑ دیا؟ اصل گناہگار تو میں تھا، اصل میں اس وقت ہمیں صرف اپنی بہن سے نفرت تھی اور اس کے ہونے والے بچے سے، باقی سب تو غلطی سے بیچ میں آنے کی وجہ سے مر گئے، اور امام صاحب کو مارا نہیں تھا، وہ تو ہمارے دھمکانے کے بعد سے دل کے دورہ پڑنے سے ان کی موت ہوئی تھی، مگر ان کے موت کا ذمہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر ہے۔ نرگس کے بھائیوں کی روح کہتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے اور پھر روتے ہوئے کہتی ہے، اے کاش کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ کسی کو ناحق قتل کرنا انسانیت کو قتل کرنا ہے اور اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی تو ہم ایک چیونٹی تک نہیں مارتے۔ رمیز تم ایک بار ہمیں معاف کر دو، شاید ہمارے عذاب میں کوئی کمی ہو جائے۔ نرگس کے بھائیوں کی روح کے خاموش ہوتے ہی رمیز کہتا ہے، میں کون ہوتا ہوں تمہیں معاف کرنے والا، اللہ تمہیں اور ہم سبھی کو معاف کرے اور ہمارے گناہ بخش دے، آمین۔ رمیز تم نے دھیان نہیں دیا یہ بچہ تمہیں بار بار ابا کہہ کر کیوں پکار رہا ہے؟ نقاب پوش عورت کہتے ہوئے اچانک سے رمیز کے سامنے آتی ہے، میں اس کے والد کی عمر کو شاید اس لیے یہ مجھے ابا کہہ کر بلا رہا ہے، اور خاتون اس میں حیرت والی کوئی بات نہیں، مگر خاتون آپ ادھر کیسے اس وقت؟ قبرستان میں کوئی بھی واقعات ہوتا ہے تو آپ کیسے موجود ہوتی ہیں؟ رمیز کہتا ہے، رمیز تمہاری آواز سنی تو ادھر آ گئی، اور ان سب روحوں کی طرح میں بھی اسی قبرستان کی مکی ہوں۔ ویسے رمیز یہ بچہ
تمہیں ابا اس لیے کہہ کر بلا رہا ہے کیونکہ یہ تمہارا بیٹا احسن ہے، نقاب پوش عورت کہتی ہے۔ اس بار اس کی کھنکتی ہوئی آواز کو رمیز پہچان جاتا ہے اور اس کے لب بے اختیار بول پڑتے ہیں، نرگس تم؟ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں موت سا سناٹا پھیل جاتا ہے۔ نقاب پوش عورت خاموش رہتی ہے۔ تبھی نقاب پوش لڑکا اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے تو رمیز حیران اسے دیکھتا کہتا ہے، بیٹا تم تو وہی ہو جو 1 مہینے پہلے گولی لگنے کی وجہ سے مر چکے ہو۔ رمیز کے سوال پر وہ لڑکا جو نقاب پہنے ہوتا کہتا ہے، ہاں میں وہی لڑکا ہوں ابا حضور، جس کے یتیم اور مردہ پڑے جسم کو آپ نے طوفانی بارش سے بچانے کی کوشش کی، اپنے دوست امام صاحب کی مدد سے قبرستان تک لایا اور میرا کوئی نہیں ہے جو میرے کفن اور دفن کا انتظام کرے۔ یہ جان کر مجھے اپنی رکھی ہوئی کفن پہنائی اور پھر میری قبر تیار کر مجھے غسل دے کر میری نماز جنازہ پڑھا کر مجھے عزت کے ساتھ تدفین کیا۔ اب آپ اسے میری اچھی قسمت کہیں یا بری معلوم نہیں، مگر موت کے بعد مجھے علم ہوا کہ آپ میرے والد محترم ہو۔ ابا حضور میں آپ کا بیٹا احسن ہوں، اور یہ نقاب پوش خاتون جو آپ کو ہر روز میرے قبر کے پاس دکھتی تھی وہ میری ماں اور آپ کی محبت نرگس ہے۔ نقاب پوش لڑکے کے منہ سے حقیقت سن کر رمیز کافی حیران اسے دیکھتا ہے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ جس بیٹے کو وہ خواب میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اسے اس نے اپنی زندگی میں مردہ دیکھا تھا اور آج اس کی روح اس کے سامنے موجود ہے۔ دوسرا جس نقاب پوش خاتون کو وہ کئی روز سے دیکھتا آ رہا ہے، جس سے اکثر اس کی باتیں ہوتی آ رہی ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی نرگس کی روح ہوتی ہے۔ تبھی نرگس اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتی ہے۔ رمیز آج تک خواب میں ہی صرف اس کی روح سے ملاقات کرتے آ رہا تھا، مگر آج اس کی نرگس کی روح اس کے روبرو ہوتی ہے۔ وہ بالکل ویسے ہی دکھ رہی ہوتی ہے جیسے رمیز نے آخری بار اسے دیکھا تھا۔ رمیز کے ہاتھ پیر کانپنے لگتے، تھوڑی دیر کچھ سوچتا ہے، پھر سوال کرتا ہے، تو کیا میرے بچے اور نرگس تمہیں عالم برزخ میں جگہ نہیں ملی کیا؟ اور آخر تمہاری روح کیوں بھٹک رہی ہے؟ اور آج آخر تم سب اس طرح میرے سامنے کیوں کر آئے ہو؟ نہیں رمیز، ہماری روح بھٹک نہیں رہی ہے۔ اصل میں جس روز میرے بھائی میرا گلا دبا کر مجھے جان سے مار رہے تھے، اس وقت مرنے سے قبل میں نے دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار، میری روح کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنے بچوں کو اس کے باپ یعنی تو رمیز تم تک پہنچا سکوں۔ اور رمیز الحمدللہ اللہ پاک نے میری دعا قبول فرمائی۔ میرے مرتے ہی میری روح میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ رہی۔ احسن جب 10 سال کا ہوا تب سے لے کر جوان ہونے تک میں نے کئی بار اسے تمہارے بارے میں خواب دکھایا، کبھی اسے تمہارا چہرہ، تو کبھی یہ گاؤں، تو کبھی ہم دونوں کو ایک ساتھ خواب میں دکھایا۔ اس طرح سے میں نے احسن کو کئی خواب دکھائے، مگر احسن میری طرف سے دکھائے گئے خوابوں کے بارے میں کبھی سمجھ نہیں پایا۔ رمیز اس سے پہلے کہ اس کو سمجھ آتا، یہ میرے بھائیوں کے ہاتھ لگ گیا اور پھر انہوں نے ہمارے بچے کو کس طرح مار ڈالا، اس بات کا تو علم تمہیں ہے ہی۔ وہ تو اللہ کا کرم تھا کہ میرے بھائیوں نے میرے بیٹے کے مردہ جسم کو اس کوٹری میں چھوڑنے کے بجائے یہاں قبرستان کے پاس پھینک دیا، جس سے احسن پر تمہاری نظر پڑی اور میرے بچے کو عزت سے کفن دفن نصیب ہوا۔ بے شک اللہ بڑا کریم ہے۔ احسن کے موت کے بعد میں نے تمہیں خواب کے ذریعے سب بتایا اور تم سب سمجھ بھی گئے۔ باقی احسن کے ساتھ ساتھ یہ ساری روحیں تمہیں شکر ادا کرنے کے لیے آج یہاں جمع ہوئی ہیں اور کچھ تم سے معافی کے لیے۔ نرگس کی روح کہتے ہوئے خاموش ہو جاتی ہے۔ امی ابا آپ لوگ غم نہ کریں، میں اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا۔ ہاں مجھے ہر روز امی نے خواب دکھائے، مگر مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ شاید میں یتیم ہوں، اس لیے خواب میں اپنے والدین کو تلاشتا رہتا ہوں، اور خوابوں میں مجھے جب بھی یہ قبرستان اور یہ گاؤں وہ آم کا باغ دکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ امام ابو یہاں رہتے ہیں اور انہوں نے ہی یہاں کے بارے میں مجھے بتایا تھا، اس لیے مجھے اس گاؤں کے خواب آ رہے ہیں۔ امی آپ مجھے معاف کر دیں، اگر میں آپ کے خواب پر غور کرتا تو شاید آج میرے دامن میں میرے ابا کے ساتھ ساتھ میری ہمسفر بھی ہوتی۔ وہ آج بھی میرا انتظار کر رہی ہے، اسے تو علم ہی نہیں کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ ہاں مگر میں نے خواب کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، شاید وہ سمجھ جائے اور کسی اور سے نکاح کر اپنی زندگی جیے۔ احسن کی روح اداس الفاظوں میں کہتی ہے، غم نہ کرو میرے بچے، یہی ہماری تقدیر تھی۔ آج میں اس رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری زندگی کی ہر حقیقت کو میرے سامنے لا کھڑا کر دیا اور موت سے پہلے میں نے تم سب سے ملاقات کر لیا۔ میری زندگی آج مکمل ہوئی۔ احسن میرے بیٹے، میں
اور امام صاحب تمہاری جو محبت تھی اس کے پاس جا کر اس سے ساری حقیقت بتا دیں گے اور اس کا نکاح بھی کرا دیں گے انشاءاللہ، رمیز کہتا ہے۔ مگر رمیز یہ سب ممکن نہیں ہے، نرگس کی روح رمیز سے کہتی ہے۔ کیسے ممکن نہیں ہے نرگس؟ میں کل ہی امام صاحب کے ساتھ شہر جاتا ہوں، رمیز کہتا ہے۔ رمیز تم نے ان 40 دنوں میں جتنے بھی خواب دیکھے ان میں سے ایک خواب ایسا تھا جس میں تم نے اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر آج تک کا واقعہ دیکھا تھا، اس سے تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اب اس دنیا میں تمہارے پاس وقت کم ہے، نرگس کی روح رمیز کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے۔ نرگس موت تو برحق ہے، بھلا اس میں میرا اندازہ کیا لگانا، بس میرا رب مجھ سے راضی رہے، جب بھی موت آئے مسکرا کر گلے لگا لوں گا، رمیز نرگس سے کہتا ہے۔ تبھی اچانک سے رمیز کے دل میں شدید درد اٹھتا ہے، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے اور بے جان سے ہونے لگتے ہیں۔ رمیز کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے نرگس اور اپنے بیٹے احسن کی روح کو دیکھ رہی ہوتی، درد سے تڑپتا ہوا وہ تاجہ خود ہی قبر میں سیدھا گر جاتا ہے اور اس قبر میں اسے لیٹتے ہی نیند آ گئی، کبھی دوبارہ نہ اٹھنے کے لیے۔ ادھر خواب میں امام صاحب رمیز کے ساتھ ہو رہے سارے واقعات دیکھ رہے ہوتے، وہ آخر میں دیکھتے ہیں کہ رمیز جس قبر کو تیار کر رہا تھا اسی میں گہری نیند سو چکا ہوتا ہے۔ تبھی ان کے دروازے پر دستک ہوتی ہے جس سے ان کی نیند کھل جاتی ہے، وہ اٹھ کر دروازہ کھولتے ہیں، سامنے وہی نقاب پوش لڑکا ہوتا ہے۔ السلام علیکم، میں یہاں یہ کہنے آیا ہوں کہ میرے ابا کا آج انتقال فرما گئے ہیں، آپ فجر کی نماز پڑھ کر قبرستان جا کر ان کے آخری سفر میں ان کی مدد کر دینا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے میں سب کر دوں گا بیٹا احسن، امام صاحب کے کہتے ہی وہ نقاب پوش لڑکا ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتا ہے۔ امام صاحب کافی حیران ہوتے ہیں مگر وہ اب سب کچھ جان چکے ہوتے ہیں۔ صبح فجر کی اذان دے کر وہ رمیز کے آنے کا انتظار کرنے لگتے، انہیں اپنے خوابوں پر یقین نہیں ہو رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو کر ختم ہو چکا ہوتا ہے مگر رمیز مسجد نہیں آتا۔ امام صاحب دل ہی دل بے چین ہو رہے ہوتے، وہ صبح ہونے کا انتظار کرتے، پھر صبح ہوتے ہی قبرستان کی سمت چل دیتے ہیں۔ پہلے وہ رمیز کے کمرے میں جاتے ہیں تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہاں رمیز انہیں نہیں ملتا ہے۔ ان کی نظر رمیز کے چارپائی پر رکھے کفن پر پڑتی ہے، ٹھیک اس کے بغل میں مردوں کی فائل ہوتی ہے جس کے آخری پنوں پر لائبہ زندزادی کے بعد آج کی تاریخ کے ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے، مرحوم عبدالرمیز والد شفقت خان، موت کا وقت رات کے 3 بجے اور موت کی وجہ دل میں شدید درد کی وجہ سے اچانک موت لکھی ہوتی ہے۔ یہ سب پڑھتے ہی امام صاحب فائل واپس رکھ کر رمیز کے کمرے سے باہر نکل کر چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے رمیز کو آواز دیتے ہیں، رمیز بھائی، او رمیز بھائی، کدھر ہو آپ؟ آج آپ نماز کے لیے مسجد نہیں آئے اور میں نے آپ کے انتظار میں چائے بھی نہیں پی اور آپ اپنے کمرے میں بھی موجود نہیں، آخر کیا آپ کدھر ہو رمیز بھائی؟ مگر رمیز انہیں آواز نہیں دیتا ہے تو وہ قبرستان میں چاروں طرف اسے تلاش کرنے لگتے۔ جب امام صاحب قبرستان کے آخر میں جاتے ہیں جدھر رمیز نے قبر تیار کی تھی، پھر وہ جب خود ہی قبر میں جھانکتے ہیں تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ رمیز اپنی ہی کھدی ہوئی قبر میں لیٹا ہوتا ہے، اسے دیکھ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ گہری نیند میں ہے، مگر جب امام صاحب قبر میں اتر کر اس کی نبض کا معائنہ کرتے ہیں تو اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ چکا ہوتا ہے اور اس کی دھڑکنیں خاموش ہوتی ہیں، اس کے جسم نے سانسیں لینا چھوڑ بھی دیا ہوتا ہے۔ امام صاحب کچھ لوگوں کی مدد سے رمیز کو قبر سے نکال کر خود اسے غسل دے کر اس کے چارپائی پر رکھی کفن پہنا کر اسے اس کے آخری سفر کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ پھر امام صاحب نم آنکھوں سے مسجد کے اسپیکر پر اعلان کرتے ہیں کہ حضرات، نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ رحمت گنج قبرستان میں رہنے والے گورکن جناب عبدالرمیز کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے جنازے کی نماز آج صبح 10 بجے رحمت گنج عیدگاہ میں ادا کی جائے گی اور رحمت گنج قبرستان میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے جنازے میں شریک ہو کر ثواب حاصل کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اعلان کے مکمل ہوتے ہی امام صاحب اپنے دوست کے بچھڑ جانے پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی رمیز کی زندگی کی کہانی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے،
یہ کہانی ہمیں سکھاتی کہ اصل میں یہ دنیا کیا ہے. دنیا کی زندگی وقتی ہے. یہ کہانی ہمیں ہمارے اپنے رشتوں کی حقیقت بتاتی ہے. دوستو یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے جس کا سامنا ہمیں ہر حال میں ایک روز کرنا ہے. تو دوستو خود کو سنوارے آخرت کے لیے اس سے پہلے کہ آپ کا وقت مکمل ہو. دوستو مجھے امید ہے کہ اس کہانی کے ذریعے آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کو ملا ہوگا. اگر سانسوں نے وفا کی تو جلد ہی لوٹوں گی ایک نئی کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.